السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com www.ahlulhadith.net www.munazara.org۔ مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان، فون نمبر 030156158881 0345509379 کہ دونوں جگہ کان یسلی ہے، کان ماضی استمراری کا صیغہ ہے۔ انہوں نے یہ تو مانا کہ ہم نے یہ کہا کہ نواسی کو ایک دفعہ اٹھا کر نماز پڑھی اور رفع دین بھی ایک ہی دفعہ۔ اب مطالبہ یہ کیا ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں کہ نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھنا سنت ہے، آپ بھی کہیں کہ رفع دین سنت ہے۔ ہمیں چونکہ سنت کا معنی آتا ہے، سنت کہتے ہیں سڑک کو، راستے کو، جس پر عام چلنے کی عادت ہو، ایک قدم کسی کھیت میں لگے تو اس کو کوئی سنت نہیں کہتا۔ اس لیے نہ ہم اس کو سنت کہتے ہیں نہ اس کو سنت کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اگر کوئی نواسی کو اٹھا کر نماز نہ پڑھے تو وہ خلاف سنت ہے۔ میں نے ان سے یہی بات عرض کی تھی، یہ بہرحال اس نے مان لی کہ جتنا ثبوت نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھنے کا ہے اتنا ہی رفع دین کا ہے، اس سے زیادہ کوئی ثبوت نہیں۔ لیکن آپ کو کبھی انہوں نے آج تک یہ کہا تھا کہ جو نواسی کو اٹھا کر نماز نہیں پڑھتی ان کی نماز نہیں ہوتی؟ کبھی کہا تھا؟ کبھی نواسی کے بارے میں یہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ مطلب ترک یا منسوخ کی روایت؟ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ اگر آپ اس کو سنت کہتے ہیں، سنت تو عادت کو کہتے ہیں نا، جو حضرت پاک کی عادت ہو، جو راستہ ہو، جو جاری ہو۔ السنت و طریقۃ المسلوقۃ المرضیۃ فی باب الدین، دین میں جو طریقہ جاری ہو جائے، سڑک چل پڑے، اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ یہ طالب الرحمان صاحب نے مان لیا کہ ایک دفعہ بچی کو اٹھا کر نماز پڑھی ہے اور ایک دفعہ رفع دین کی ہے۔ اب جو انہوں نے دوسری حدیث کا مذاق اڑایا ہے، اتنا مذاق تو میرے خیال میں حدیث کا ترجمہ کرتے جو ایکٹنگ انہوں نے کی ہے، ایک مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث میں جو ایکٹنگ انہوں نے کی ہے، بات میں نے یہ تھی، میں نے فرق کتنا واضح رکھا تھا کہ بخاری میں دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں رکوع کے پہلے رفع دین اور تکبیر اور رکوع تین باتوں کا ذکر ہے، ان تین باتوں کا جہاں ذکر ہے وہاں فارقت دنیا کا لفظ نہیں۔ یہ میں نے فرق بیان کیا تھا نا کہ وہاں یہ نہیں لکھا کہ آخر عمر تک یہ بات رہی، اور جہاں رفع دین نہیں صرف تکبیر کا اور رکوع کا ذکر ہے وہاں بخاری شریف کی حدیث میں فارقت دنیا کا لفظ ہے۔ میں نے ان سے یہ عرض کیا تھا کہ اپنی طرف سے یہ جھوٹ نہ بولو کہ حضرت آخر تک کرتے رہے، وہ تو خیر اب چھوڑ کے وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی دفعہ کی تھی، لیکن جو نماز حضرت کی جاری رہی، آج سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ ایک نماز بھی حضرت نے بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی۔ آج طالب الرحمان نے مانا کہ نماز ایک ہی رفع دین کے ساتھ پڑھی ہے، ایک ہی دفعہ رفع دین کی ہے، یہ مان لیا نا اس نے۔ جس طرح نواسی کو ایک ہی دفعہ اٹھا کر نماز پڑھی ہے، تو یہ جو رات دن اللہ کے پیغمبر پر جھوٹ بولتے تھے کہ نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک نماز بھی بغیر رفع دین کے نہیں پڑھی، آج طالب الرحمان نے وہ بہانہ پھوڑ دیا کہ ساری عمر میں نماز ہی ایک رفع دین کے ساتھ پڑھی ہے، بخاری شریف میں اسی کا ذکر ہے۔ میں نے مطالبہ کیا ہے کہ جس طرح تکبیر اور رکوع کے ساتھ فارقت دنیا کا لفظ ہے، آخری نماز کا ذکر ہے، تو کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا نا؟ صاف اسی طرح یہ لفظ دکھائیں کہ آخر تک حضرت رفع دین کرتے رہے۔ رہا یہ کہ وہ جو کہتے ہیں مختصر حدیث ہے، تو اس میں رفع دین پہلی تکبیر کی آئی ہے یا نہیں؟ یا تو وہ سرے سے رفع دین کو بیان ہی نہ کرتے، اگر بیان کرتے تو انہیں پورا مسئلہ بیان کرنا چاہیے تھا۔ مسلم حمیدی کے بارے میں اب یہ چھوڑ کر حدیث نبوی کو کہیں آٹے کی دکان پر جا رہے ہیں، وہ بورڈ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ وہاں کیا بورڈ لگا ہوا ہے۔ آج تک یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کسی امتی کی بات نہیں مانتے، اللہ کے نبی کی بات مانتے ہیں۔ اب یہ محدثین کے ابواب کی طرف بھاگ رہے ہیں، امتیوں کی باتوں کی طرف، اور اللہ کے نبی کی صاف اور صریح حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں۔
آج پتہ چلا کہ یہ روزانہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتے ہیں. اب دیکھیے انہوں نے یہ صاف مسلم حمیدی میں وہ بات تھی. رہا جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسلم حمیدی میں زہری اور حمیدی کی ملاقات ثابت نہیں ہے, تو حمیدی آ گئی ہے. حمیدی کے حاشیے پر اسی کا جواب ذکر تھا کہ اس کی سند میں زہری اور حمیدی کے درمیان سفیان بن عیینہ کا واسطہ ہے, اور ابو عوانہ نے بھی جو سند نقل کی ہے اس میں حمیدی اور زہری کے درمیان سفیان بن عیینہ کا واسطہ ذکر کیا ہے. اب اگر ان میں جرت ہے تو یہ کہیں کہ حمیدی اور سفیان کی ملاقات ثابت نہیں, یا سفیان بن عیینہ اور اس کی زہری کی ملاقات ثابت نہیں. اگر ثابت ہو تو میں اپنی شکست لکھتا ہوں جس طرح ان کی عادت ہے بات زور سے کرنے کی. بات یہ ہے کہ اس سند میں سفیان بن عیینہ کا واسطہ خود تحقیق کرنے والے نے ذکر کیا ہے کہ موجود ہے, اور اسی کی حاشیے پر اس کا ذکر ہے. پھر ابو عوانہ میں خاص طور پر ذکر ہے, اسی سند کو حمیدی والی سند ابو عوانہ نے نقل کیا ہے, اس میں سفیان بن عیینہ کا واسطہ موجود ہے, اور سفیان بن عیینہ اثبت الناس فی زہری ہے. اب پھر میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس نے جو ابو عوانہ میں اللہ کے نبی پاک کی حدیث کا جھوٹا ترجمہ کیا ہے اور کہا ہے کہ حضرت رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع یدین کرتے تھے, رکوع کے بعد رفع یدین کا لفظ یہ ابو عوانہ میں ہمیں دکھا دے. اللہ کے نبی کی حدیثوں کا انکار اس طرح ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ اب اتنے بہانے بنا کر, کبھی کسی حاشیے کا بہانہ بنا کر, کبھی کچھ بہانہ بنا کر کہتے تھے کہ جی ایک حدیث دکھا دو. میں نے 4 حدیثیں پڑھی, لیکن کبھی بھی قیامت تک یہ اللہ کے نبی کی حدیث کو نہیں مانیں گے. یہ عوام کے سامنے جھوٹ بولا کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی حدیث کو مانتے ہیں. پھر میں نے جو کہا تھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خود رفع یدین نہیں کرتے تھے. سند پڑھے, اس کی فلم پہلے بھی نہیں پڑھی تھی جی, سند پڑھے عبداللہ بن عمر والی کی. سند آپ کو معلوم ہے, نہیں پڑھے میں آپ کو خدا نہیں سمجھتا کہ آپ کی بات کو مان لیں. پوری حدیث نہیں پڑھتے جی, چھوڑ جاتے کیوں میں پوری حدیث نہیں کرتا؟ حدیث نبی کی بات کو کہتے ہیں, حدیث نبی کی بات کو کہتے ہیں. ہاں, یہ آپ ذرا سالی صاحب اس آدمی کے کرتا ہے. انسان بنائے ذرا, کیوں کرتا ہے؟ وہ بھی یوں کر رہا تھا ان کے پیچھے بیٹھا. آپ کے عالموں کی کوئی کرنے کی بات نہ کیا کریں, نہ کریں نا. پہلے انہوں نے کہتے حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کی جو روایت میں نے بیان کی تھی موت امام محمد, اس کا بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ خلیفہ راشد ہیں. امام بخاری کے میں نے موتا کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ یہ نہیں کہی تھی کہ اس نے یہ روایت پیش کی ہے. میں نے کہا تھا کہ بخاری نے بھی امام مالک کے حوالے سے نقل کی ہے نا, لیکن امام مالک کی اصل کتاب موجود ہے, اس میں اس کے الفاظ یہ نہیں ہے. ابن عمر کی روایت کون سے صفحے پر ہے جی؟ ابن عمر والی روایت کون سے صفحے پر ہے؟ کس کتاب میں؟ موتا امام محمد میں پیش کی ہے نا آپ نے, موتا امام مالک میں پیش کیا. کتاب دے دیں, پھر ہمارے پاس کتاب نہیں ہے. صفحہ نمبر بتا دیں. صفحہ نمبر 60-61. اب دیکھیے موتا امام مالک کی جو روایت ہے, یہ دونوں روایتیں یقیناً ان میں سے ایک غلط ہے. اب میں ان سے پوچھا تھا کہ جو ایک ہی حدیث آپ نے پڑھی ہے, امام بخاری اس کو اور طرح نقل کرتے ہیں, امام بخاری کے دادا استاد اور طرح نقل کرتے ہیں. پہلے آپ یہ فیصلہ کریں کہ مدینے کا امام مالک صحیح نقل کر رہا ہے یا بخاری کا رہنے والا صحیح نقل کر رہا ہے. اس لیے ایک کو متعین کریں. آپ کی یہ جو روایت ہے یہ دوسری کتابوں میں اس طریقے سے نہیں ہے جس طرح آپ نے بیان فرمائی ہے. پھر انہوں نے یہ کہا کہ ہماری روایت پر بھی جرا کرے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جانتے ہیں کہ ابن شہاب جو زہری ہے وہ مدلس ہے یا نہیں؟ ان کے ہاں وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کا ثابت کریں لیں کتاب, اور ثابت کریں. آپ یہ لکھ دیں کہ یہ مدلس نہیں ہے, میں ثابت بھی کر کے دکھاتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ جن باتوں کو جانتا بھی ہو آدمی, اس پر کام کا بات کو لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹائم شروع جی آپ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی صاحب زیادہ زور اس بات پر دے رہے تھے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ بس ایک ہی دفعہ ہے, بعد میں نہیں ہے. ایک ہی دفعہ جیسے بچی کو اٹھا کر کہا تھا. میں نے تو کہا تھا چلے مولوی صاحب ایسا چڑھتے آئے پوڑیوں پر, مانتے چلے جائیں. ایک دفعہ کو مانیں گے نا, دوسری دفعہ کو خود منوا لیں گے.
لیکن مولوی صاحب جو کہتے ہیں بار بار زور دے کر کے ایک ہی دفعہ انہوں نے کی ہے، لیں پھر میں ساری دفعہ دکھاتا ہوں آپ کو. اسی حدیث جو میں نے پڑھی ہے اسی حدیث میں یہ بات ثابت ہے، کانا یرفع یدیہ حذو منکبیہ، کہ وہ ہاتھ اٹھاتے تھے کندھوں کے برابر. اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے، آپ جب بھی نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے. وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، اور جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے. یہ ثابت کر دیں کہ اللہ کے رسول نے ابتدائے نماز چھوڑ دی تھی، رکوع کرنا چھوڑ دیا تھا، رکوع سے سر اٹھانا چھوڑ دیا تھا، تو پھر یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ آپ نے رفع الیدین چھوڑ دی تھی. جب اس میں ذکر کیا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ جب وہ افتتاح نماز میں اللہ اکبر کر رہے ہیں، اذا جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے. اللہ کے رسول نے ساری زندگی رکوع نہیں چھوڑا، رفع الیدین کہاں چھوٹ گئی؟ رکوع کے ساتھ رفع الیدین ملی ہوئی ہے بالکل. میں نے اس لیے کہا تھا ذرا ایک پہلی مان لیں ساری باقی بنوا لیں گے، لیکن مولوی صاحب اور بحث میں چلے گئے. رکوع کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے رفع الیدین، جب رکوع کریں گے رفع الیدین ساتھ، جب شروع کریں گے رفع الیدین ساتھ، جب رکوع سے سر اٹھائیں گے رفع الیدین ساتھ. اور آگے کیا ہے؟ وَإِذَا وَقَالَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي، سجدوں میں رفع الیدین نہیں. ہماری بات. اور نواسی والی جو حدیث پڑھی ہے اس میں ذرا مجھے اذا کے لفظ دکھا دیں کہ اذا قام الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے بچی کو اٹھاتے اپنے کندھے پر بٹھا دیں. اگر اس میں دکھا دے نا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بچی کو اٹھا لیتے، ہم بھی مان لیں گے کہ پھر ہم کیا کریں گے؟ ہم ہر نماز میں بچی کو اٹھایا کریں گے، جب بھی کھڑے ہوئے بچی کو اٹھا لیا. لیکن اس میں مولوی صاحب کبھی نہیں دکھا سکتے. یہ زیادہ زور جو انہوں نے لگایا ہے یہ میں نے اس کو آپ واضح کر دیا. پھر یہ زہری کی بات کر رہے ہیں کہ مدلس ہے. پہلے تو یہ ثابت کریں کون سے طبقے کا مدلس ہے. طبقات بنائے ہیں محدثین نے کہ پہلے اور دوسرے طبقے کا مدلس ہے یا تیسرے طبقے کا مدلس، پہلے تو ثابت کریں گے. اور پھر میں ثابت کروں گا کہ زہری نے کہا ہے کہ اخبرنی فلاں، جس سے وہ بیان کر رہے ہیں نا وہ ان سے بیان ہی نہیں کر رہے ہیں. آگے یہ میں ثابت کر دوں گا. پہلے یہ ثابت کریں کہ زہری مدلس، کون سے طبقے کا مدلس، اور کتنے طبقوں کی تدلیس قابل قبول اور کتنے کی قابل قبول محدثین کے نزدیک نہیں. یہ پھر انہوں نے یہ مسند حمیدی پھر کہا کہ جی مسند حمیدی میں سفیان بن عیینہ کا واسطہ ہے، ہمارے حاشیے میں لکھا ہوا ہے. حاشیہ کس نے چڑھایا جی؟ ان کے مولوی نے، حبیب الرحمان صاحب نے. ان کے مولوی نے اتنی بے ایمانی کی، غلط بیانی کی کہ حدیث کچھ تھی حاشیہ کچھ چڑھا دیا کہ جس میں رہ گیا. اور پھر میری بات سنیں، اس نے تو صرف کہا تھا نا حاشیے میں، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا. جو ان کے پاس ایڈیشن ہے نا اس میں وہ اندر نہیں لکھا ہوا، اور جو ایک نیا ایڈیشن چھپا ہے انہوں نے کیا کیا، اپنی طرف سے کتابت کر کے نا اس میں شامل کر دیا. یہ ہے بے ایمانی. پہلا ایڈیشن کچھ اور، دوسرا ایڈیشن کچھ اور جو اصل کتاب ہے جو مخطوطہ جس میں سے رائٹر لکھ رہا ہے وہ کچھ اور. وہ مخطوطے کا فوٹو ہمارے پاس ہے، اس میں یہ ہے ہی نہیں جو یہ بیان کر رہے ہیں. اس لیے یہ گڑبڑ کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت کہتے ہیں، میں نے 60-61 سے پڑھی ہے. میں 60-61 والے 60 میں تو وہ 60 میں یہ صفحہ ہے، اس میں صرف یہ لکھا ہے قال سمع اللہ والحمد ربنا ولک الحمد، جو ہمارے پاس ہے کتاب. 61 میں یہاں یہ ذکر آتا ہے. ٹھہرو ذرا. مالک ان نافع ان عبداللہ بن عمر کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفعهما دون ذلك. سنیں جی 61 سے بیان کیا ہے اس نے. میں نے نکال، آپ اپنی کتاب سے نکالنا ہے، اپنی کتاب سے نکالنا ہے، پھر میں وہ دیکھ لیتا ہوں. 61 میں ہمارے پاس یہ نظر نہیں پڑی، نافع تک نظر پہنچ گئی، پہلے نظر نہیں آئی. پہلے کون سے؟ ان عبداللہ بن عمر کان یکبر فی الصلاۃ. نظر نہیں آ رہی ہوتی. اچھا وہ آپ دکھا دینا، نشان لگا دیں اپنی کتاب. میں آپ کی کتاب دکھاتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ آپ کی نظر کتنی کمزور ہے. اچھا چلے پھر وہ دکھا دیں، آپ بعد میں دکھا دیں، دوسری ٹرم میں دیکھوں گا میں. اسی طریقے سے حضرت علی کی جو روایت موطا امام محمد میں سے پڑھی، اس کی بھی سند نہیں پڑھی، نکالو اس کی سند بھی چھوڑ دی. اب اصل مسئلہ جو یہ مسند ابی عوانہ کا جو ہے، پہلے یہ میں بیان کر دوں، بعد میں دوسری باتیں کروں گا کہیں ٹائم ضائع زیادہ نہ ہو جائے. مسند ابی عوانہ کی حدیث میں وہ بیان کر کہتے ہیں والمعنی واحد، جو ایک ساتھی دوسرے کی تشریح کر رہا ہے، دوسرا پہلے کی کر رہا ہے، وہ محدث کہہ رہا ہے والمعنی واحد، ان سب کا معنی ایک ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ سجدے میں بھی نہیں کرتے تھے، رکوع میں بھی نہیں کرتے تھے، ایک ہی معنی. ایک معنی کہاں بنے گا؟ معنی تب ایک بنے گا کہ جب وہ کچھ کہتا ہو، یہ کچھ کہتا ہو، اس نے کچھ کہا، اس نے کچھ کہا. محدث کہہ رہا ہے کہ ایک ہی معنی ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی حدیث لکھی ہے، اس کے ساتھ جو حدیث لکھی ہے کہ ابو داؤد یہ بیان کرتا ہے. ابو داؤد کتاب اٹھا کر دیکھیں، اس میں یہ حدیث بیان بمثلہ ہی سے بیان کرتے ہیں. ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس میں اللہ کے رسول رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے، پہلی دفعہ رفع الیدین کرتے تھے. ابو عوانہ کہتا ہے کہ یہی حدیث جو میں یہاں لکھ رہا ہوں یہاں بھی ہے.
یہاں جو ہے وہ رفع الیدین کرنے والی ہے مولوی صاحب. اور جو امام شافعی بیان کرتے ہیں، امام شافعی کی کتاب، ایک حوالہ اور دیا کہ امام شافعی بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، یہی ہے محدثین کا یہ حوالہ دے رہے ہیں. امام شافعی بھی جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ بھی رفع الیدین کی رکوع کرنے والی، اگلی بھی رفع الیدین کی رکوع کرنے والی. حدثنا ربیع عن شافعی، وہ امام مالک سے وہ کیا کہتے ہیں کہ اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ، جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، اور سجدوں میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اگلی حدیث بھی یہی، اس سے اگلی بھی حدیث یہی کہ جب شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع کرتے تو رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے تو رفع الیدین کرے، سجدوں میں نہیں کرتے تھے. اس سے اگلی بھی یہی، اور اس سے اگلی بھی یہی کہ جب رکوع کرتے رفع الیدین کرتے، جب رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرے، سجدوں میں نہیں کرتے تھے. اس کے بعد میں ایک باب باندھا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کا باب. حدیثیں تو یہاں سے پڑھنی چاہیے تھا نا مولوی صاحب کو، حدیثیں مولوی صاحب یہاں سے پڑھ رہے ہیں، اور اس حدیثوں میں سارے میں رفع الیدین. اب جس محدث جس کا حوالہ دے رہا ہے نا کہ اس کتاب کے علاوہ فلاں فلاں کتاب کنسلٹ کر لو، اس کتاب میں جب اٹھا کر دیکھیں رفع الیدین کرنے والی حدیث، مسند احمد میں بھی رفع الیدین کرنے کی حدیث یہی جو حوالے دے رہے ہیں. اب کیا کریں ہم؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اب یہ دیکھنا ہے. کہتے ہیں میں نے 4 حدیثیں پڑھی، مسند حمیدی کی حدیث منقطع میں نے بیان کر دیا، مسند ابی عوانہ کی حدیث میں گڑبڑ کر لی خود، مسند حمیدی کی حدیث میں خود الفاظ میرے پاس پڑھی ہے کتاب، اس میں ہاتھ سے کتاب، وہ ایک چھپی ہے کمپیوٹر پر، جہاں انہوں نے گڑبڑ کرنی تھی نا وہاں کتابت سے ہاتھ سے کتابت کر کے اندر گھسیڑ دی. خود دیکھ لینا، یہ لائن نکالو نا، یہ لائن آپ خود پڑھ لینا کہ باقی الفاظوں میں وقفہ ہے اور اس میں گھسیڑا ہوا ہے ایک دوسرے کے اندر الفاظ، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہ شامل شدہ ہے کہ نہیں. یہ بعد میں دیکھ لینا، پہلے میری بات سن لیں، یہ اپنے پاس رکھ لیں. بے شک 4 حدیثیں کہتے ہیں پیش کی ہے. پہلی حدیث بے ایمانی والی، دوسری حدیث محدث کہہ رہا ہے کہ یہ تو ہے رفع الیدین والی، مولوی صاحب دوسری بنائی پھرتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ امتی کی بات مانتے ہیں. ہم امتی کی نہیں مانتے، اللہ کے رسول کی مانتے ہیں. محدث یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول رفع الیدین کرتے تھے، اس لیے ہم رفع الیدین کرتے ہیں، محدث کی بات مان کر نہیں کرتے تھے. 2 جو حدیثیں پیش کی ہیں موطا امام محمد کی، اس کی سند پیش کریں یا نشان لگا کر دیں موطا امام محمد پر کہ کون سی ہم نے پڑھی ہے، اس پر ہم جرا کریں. 61 پر پڑھی ہے، 61 پر تو ہمیں رفع الیدین کرنے والی حدیث مل رہی ہے. وہ 61 پر اور جو پڑھی ہے وہ ذرا دکھا دیں، اس کی سند میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ اس کی سند میں پھر کیا ہوگا. 4 حدیثیں پڑھی ہیں اور چاروں کی چاروں کنڈم. ہم جو پڑھیں اس پر جرا کر کے دکھائیں. زہری پر تھوڑی سی جرا کی تھی نا، پہلے تو ثابت کریں گے زہری مدلس، پھر ثابت کریں گے کون سے طبقے کا. میں ثابت کروں گا کہ زہری ان سے روایت نہیں کر رہا بلکہ وہ تو تحدیث کر رہا ہے. جھگڑا ہی ختم ہو گیا، رفع ہو گیا. اسی طریقے سے اپنی حدیثوں پر جو ہے وہ رفع کرتے چلے جائیں. اب آپ نے سمجھنا یہ ہے کہ رفع الیدین کرنے کی احادیث کوئی ایک نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایسی چیز اتارو. بخاری، اب یہ بخاری پر اعتراض کر رہے ہیں نا، بخاری پر سب کا اتفاق ہے انہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کو صحیح بخاری کہا گیا ہے. صحیح ہیں 2 کتابیں بخاری اور مسلم، جن میں سے ان کی کوئی روایت نہیں ملے گی. ان پر یہ اعتراض کر رہے ہیں لیکن اعتراض کر نہیں سکتے، ان کو اعتراض کرنے کا حق ہے، کریں لیکن اس کو ثابت کریں. زہری پر جو بات کی ہے ثابت کریں. میں نے ثابت کر دیا کہ انہوں نے انقطاع ہے. پہلی حدیث جو مسند حمیدی کی پیش ہے، مسند ابی عوانہ میں بے ایمانی کی. تیسری چوتھی جو حدیث پڑھیں گے جو کہہ رہے ہیں میں نے 4 پیش کی، 2 تو سندے میں نے دیکھ لی نا، 2 پر ذرا نشان لگا کر مجھے دے دیں، پھر میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ 2 میں کیا گڑبڑ کی ہے انہوں نے اور اسی صفحے پر کیا چیز موجود ہے. لاؤ میں مسند حمیدی میں سے آپ کو دکھایا نا نکال کے، میں ان کو دکھاتا ہوں کہ کیا گڑبڑی انہوں نے کر رکھی. جلدی نکالا جائے. یہ دیکھیں جی، ذرا آگے آ کر دیکھ لیں. نہیں وہ جو نیا چھاپا ہے وہ دینا. یہ دیکھیں جی، دونوں دیکھ لیں. یہ کتابت دیکھ لیں کیسے واضح واضح الفاظ ہے نا، وقفہ ہے، اور یہ کتابت دیکھ لیں کیسے گھسیڑی ہوئی ہے. یہ باریک ہے اور ہاتھ سے لکھی ہوئی، یہ کمپیوٹر کی. یہ بے ایمانی کی ہے انہوں نے اس کتاب میں. پھر کہتے ہیں کہ جی ہماری بات مانو. سارے دیکھ لیں، جتنے سکھاتی ہیں سارے دیکھ لیں کہ اس میں کس طریقے سے بے ایمانی کی گئی ہے. اپنی طرف سے کہ جی یہ واسطہ گر گیا تھا، اس حدیث کو سیدھا کرنا تھا نا، حدیث تھی گڑبڑ والی، انہوں نے اس کو سیدھا کرنا تھا، اپنی طرف سے پچر لگا دی کہ چلو جی ہماری طرف سے گھسیڑ دو. اور جو مخطوطہ ہے اصل، اس کا فوٹو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں یہ بالکل نہیں ہے جو الفاظ انہوں نے اس کتاب میں مولوی صاحب حبیب الرحمان اعظمی نے لکھی ہے. یہ اس کا حاشیہ اس پر چڑھایا ہے تو اس نے یہ لکھی ہے، تو اس میں یہ الفاظ اصل کتاب مخطوطے میں نہیں ہے، اس میں ہے. اب اتنی گڑبڑ، اتنی بے ایمانی صرف اس لیے کہ حنفیت کو بچانے کے لیے. یہ پوری لائن دیکھ لینا، لائن میں لگا دیتا ہوں نا، لائن میں لگا دیتا ہوں. زیادہ کیا ہے آپ کے چھاپے میں نہیں ہے، اس میں چپ چپ. یہ دیکھیں جی، یہ لفظ جو میں نے نشان لگا دیا ہے یہ زائد کیا ہے اور ہاتھ سے کتابت کی ہے اور گڑبڑ کی ہے. ان کی کتاب میں یہ نہیں ہوگا. یہ لفظ اگر وہاں مل جائے میں اپنی شکست لکھ دے دوں.
یہ لفظ اپنی کتاب میں لکھا تھا شکر سے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اگر کتابوں کی کسی کتاب میں غلطی ہو جائے تو اس کو درست کرنا یہ بے ایمانی نہیں ہوتا. یہ ابو عوانہ ہے، یہ ابو عوانہ، اس نے بھی حمیدی کی یہی حدیث نقل کی ہے. یہ کہتا نا سفیان زائد ہے، اس کو دکھایا کہ دیکھو ابو عوانہ نے بھی سفیان ہی کی سند سے نقل کیا ہے. حدثنا سائق بن مکہ تھا قال حدثنا حمیدی، یہ بھی حمیدی ہے نا، یہ سفیان ہے نا، یہاں بھی حدثنا سفیان ہے، یہ بھی زہری ہے، یہاں بھی زہری ہے، یہاں بھی سالم بن عبداللہ ہے، یہاں بھی سالم بن عبداللہ ہے. تو دیکھیے اس کتاب میں اب اس سے پوچھیں کہ اس میں بھی بے ایمانی ہوئی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ تو سند بھی اور ہے جی کون سی سند سائق بن مکہ تھا. حمیدی سے وہی نقل کر رہا ہے. دوسری جو کہتا ہے کہ بے ایمانی کی ہے وہ بے ایمانی اس نے دیکھو کی ہے، یہ نشان لگا ہے نا. یہ کہتے ہیں کہ اس سند میں حمیدی اور زہری کے درمیان سفیان بے ایمانی سے لکھا ہے. ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہی بات ہے نا، یہی ہے نا. جبکہ یہ تو حنفیوں کی کتاب نہیں ہے نا، نہ حنفیوں نے چھپائی ہے. اس میں ابو عوانہ اسی حدیث سے کتاب نقل کر رہا ہے. حمیدی ہے نا، یہ حدثنا حمیدی، یہ بھی حمیدی ہے. اس میں حمیدی کے بعد حدثنا سفیان ہے یا نہیں؟ پہلا بھی راوی دیکھیں جس میں ہے پہلا راوی. حدثنا سفیان ہے یا نہیں؟ بھائی صاحب پہلا راوی دیکھیں اس میں ہے، پہلا دونوں میں ہے پہلا راوی. یہ چکر بات دیکھو، انسان بنو، انسان دیکھو، انسان بنو. دیکھو یہ سنیں، ابھی میرا وقت شروع نہیں ہے، صرف حوالے چیک ہو رہے ہیں. وقت شروع ہو ہاں گیا. جی، اب دیکھیے وقت شروع ہو گیا جی، ورنہ تو یہ چیک کرواتا رہوں گا. یہ جو حدیث ہے بخاری کی انہوں نے پڑھی تھی 102 صفحے والی، یہ نکالے ذرا اس پر وہ اس کی نا 102 والی. اب امام مالک یہ دیکھیے 102، یہ تو بات کو بگاڑنے کی باتیں. یہ مالک ہے نا جی، مالک ہے نا، اور یہاں بھی مالک ہے. پہلا راوی دیکھیں اس میں نہیں ہوگا، عبداللہ بن مسلمہ نہیں ہوگا اس میں، دوسری میں. ہاں نہیں ہوگا نا، وہی میں دکھانا چاہتا ہوں نا. تو یہ کتاب کیونکہ دیکھو اس کو روکو، نہیں آپ ٹھیک ہے، دوسرے جو حق یہ نہ شرارت تو وہی کرتا ہے، شرارت تو وہی کر رہا ہے. اب جو اس نے آپ کو یہ کہا کہ آپ کو جو یہ کہا کہ اس نے پہلا راوی دیکھو، اس نے بات یہ ہے کہ امام مالک پہلے ہوئے ہیں نا، امام مالک پہلے ہوئے ہیں نا، امام بخاری بعد میں آئے ہیں. یہاں امام مالک، آپ قریب آؤ نا جی میں آ رہا ہوں. یہاں امام مالک کا نام ہے نا، جی یہ بخاری میں بھی امام مالک کا نام ہے. یہ دیکھیے مالک، یہ دونوں کتابیں سے مجھے دے دینا بعد میں. مالک یہ ٹھیک ہے نا، اس سے پہلے لیکن مالک سے پہلے عبداللہ بن مسلمہ زائد ہے نا، ہاں جی زائد ہے نا، ہاں جی. یہاں نہیں ہے. یہ دونوں حدیثیں اور ہیں، زائد ہے نا، موتا میں نہیں ہے. دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ چونکہ بعد میں آئے تو انہوں نے ایک درمیان میں راوی کا اضافہ کیا نا. تو اب کیا یہ عبداللہ بن مسلمہ کا اضافہ کرنے سے بخاری کو غلط کہا جائے گا؟ نہیں کہا جائے گا نا. یہ جو اس نے بات کو خراب کرنے کے لیے بات کی کہ یہاں حمیدی میں سائق نہیں ہے، یہ حدثنا سائق بے مکہ تھا قال حدث، یہاں حمیدی شروع ہو رہا ہے نا. یہ بالکل ایسی ہی بات ہے جہاں مالک سے شروع ہو رہی ہے اور بعد والے نے ایک راوی اور بیان کر کے وہی سند بیان کیا نا. تو یہ بے ایمانی تو کوئی نہیں تھی نا جی. اس میں اس نے کہ پہلا راوی دیکھو، یہ محض وقت ضائع کر کے لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ بتاؤں گا میں. کریں بات آپ. ہاں بتائیں، آپ ابھی بتائیں یہ کتنا اس نے یہ کتنا اس نے دھوکہ دیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ یہ لوگ اصل کتابوں کو آپ لوگ تو نہیں دیکھتے نا. اب بعد والے آنے والے میں اگر یہ میری اس بات کو غلط کہہ رہا ہے کہ چونکہ یہاں اب راوی یہ نہیں ہے، اس میں یہ بعد میں کتاب لکھی گئی نا، اس نے اس سے سن کر یہ ساری سند نقل کی. بخاری نے اس سے سن کر موتا والی سند نقل کی. اگر ایک نام کے کم زیادہ ہونے سے حدیث غلط ہوتی ہے تو پھر تو بخاری کی اس کی حدیث غلط ہوگی نا جو اس نے پڑھی ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسلمہ زائد ہے نا جو موتا میں نہیں ہے. تو یہ کوئی بات کرنے کی نہیں تھی، صرف وقت ضائع کرنے کی باتیں یہ شخص کر رہا ہے.
آپ اس سے یہ یا تو معافی منگوائیں یا لکھوائیں کہ اس طرح کی فضول باتیں کر کے وقت ہمارا ضائع نہ کریں گے. اب بات آپ کو سمجھ آئی ہے نا کہ یہ عبداللہ بن مسلمہ اگر زائد ہے اس میں اور موتا میں نہیں ہے تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ بعد میں آیا تو اس میں ایک راوی کا اضافہ ہو گیا نا. اسی طرح یہ ابو عوانہ بعد میں ہوا. یہ کون سی ہے؟ یہ بخاری شریف ہے. اور وہ موتا ہماری کتابیں ہمارے دے دیں آپ اپنے اس کا بھی کر دیتے ہیں اس کا بھی سب کر دیتے ہیں. یہ ہماری ہے کہ ان کی؟ یہ ہماری ہے. ہماری مسلم مہدی دے رہے ہیں. رسول کریم. اب انہوں نے بہت زور لگا کر یہ واضح کیا ہے کہ ایک راوی بعد میں جو فالتو آیا ہے وہ نئی، چونکہ وہ بعد میں آیا تھا اس لیے نیا آ گیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو راوی آیا ہے وہ حدیث ہی دوسری بیان کر رہا ہو. امام بخاری نے جو عبداللہ بن مسلمہ سے سنا اور اس میں مالک سے شروع ہے وہ حدیث، امام مالک ان کا شاگرد امام مالک سے روایت کر رہا ہے. امام بخاری اس واسطے سے عبداللہ بن مسلمہ ان کا استاد ہے ان سے روایت کر رہے ہیں. امام مالک کا جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کی بات بیان کر رہا ہے، وہ کچھ اور ہے، اور جو امام بخاری کا استاد ہے وہ اپنے استاد کی بات بیان کر رہا ہے وہ کچھ اور ہے. استادوں کا جب فرق ہو جائے تو بات تو مختلف ہو جاتی ہے نا. اب جو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی یہاں بڑھ گیا ایک آدمی یہاں بڑھ گیا تو روایت بھی تو بڑھ گئی. پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ حدثنا زائق بن مکہ تھا، یہ بیان کہہ رہے ہیں کہ یہاں صرف ایک آدمی فالتو ہو گیا ہے. ایک آدمی کے فالتو ہونے کی وجہ سے حدیث بھی تو اور ہو جاتی ہے. اب یہ حدیث کیا ہے؟ یہ جو انہوں نے صرف یہاں سند بیان کی ہے مثلہ کہ اسی طریقے سے سائق حمیدی سفیان زہری سے بیان کر رہا ہے. وہ مثلہ کا معنی کیا ہے کہ جو حدیث پیچھے گزری ہے وہی اسی طرح کی. پیچھے حدیث کیا گزری ہے؟ پیچھے حدیث میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. امام ابو عوانہ حدیث کا باب بیان کر کے یہ حدیث بیان کرتے ہیں. یہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، آپ سن لینا ذرا. کہ جب نماز شروع کرتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، بعض نے کہا کندھوں تک، اور جب رکوع کرتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے. 3 موقع ذکر کیے ہیں. جب نماز شروع کرتے، جب رکوع کے لیے رکوع کو جاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے. 3 موقعوں کے لیے رفع الیدین کا ذکر ہے. یہ رکوع کے بعد رفع الیدین کا سن لیں رکوع کے بعد نہیں ہے تو پورے سے ہے، میں بتلاؤں گا. انہوں نے کہا کہ لا یرفع کا معنی یہ ہے کہ رکوع میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ یہاں نہیں لکھا کہ لا یرفع کا معنی یہ ہے کہ رکوع کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے تھے. میں شکست اپنی لکھ دیتا ہوں کہ اگر یہاں لکھا ہوا ہو، اگر یہاں یہ لکھا ہوا، میں نے یہ نوٹ کر لیا تھا جب انہوں نے بولا تھا کہ لا یرفع ما کا معنی یہ ہے کہ رکوع میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہاں اگر یہ لکھا ہوا ہو نا ہم اپنی شکست لکھ دیتے. ابھی دکھا دیں. لا یرفع کا معنی کہ رکوع میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے لکھا ہوا ہو، یہاں عربی ہو. رکوع کا لفظ دیکھیں، رکوع کا لفظ ذرا دیکھ لینا. راسہ من الرکوع ہے. اذا ارادہ ان یرکع، اذا میں نے جب ہوتا ہے عربی میں ارادہ کرتے. یہ میرا ٹائم ایکسٹرا ہے جو میں لوں گا آپ سے. یہاں سے روک دو اسٹاپ. اور رکوع سے سر اٹھانے کے بعد من الرکوع ہے لا یرفعہما. اس کا تعلق اگلے سے ہے. اس کا تعلق اگلے سے ہے. اگلے سے تعلق ہے. آپ یہ دیکھیں رکوع کے ساتھ لا یرفعہما ہے کہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے. یہ ہے کہ رفع الیدین کرتے تھے. لاؤ میں آپ سمجھا دیتا ہوں. ادھر سمجھ لیں، آپ ادھر بھی سمجھ لیں. اب ایک بات تو جو نا اور تو ہمیں کچھ سمجھ آ رہی ہے کچھ نہیں آ رہی، کیونکہ ہم تو عربی سے بالکل نابل اور پھر ان کے درمیان ڈاکٹر صاحب سورج کو چلا دکھانے والی بات. لیکن ایک بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ مولانا صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ لا یرفعہما ہے اس کا تعلق پیچھے سے. یہ جو لفظ ہے پیچھے اس کے ساتھ ملتا ہے. اور مولانا صاحب رحمان صاحب فرما رہے ہیں کہ یہاں رکوع تک جو ہے نا یہ عبارت ختم ہو جاتی ہے. لا یرفعہما جو ہے نا اس کا تعلق آگے سے آتا ہے. جو ہے نا یہ ہر شخص کا ہے. وہ بتلائیں وہ سمجھائیں وہ اگر کے بعد انہیں کہیں وہ سمجھائیں دوسرے وہ سمجھائیں. یہ دیکھیے اذا یہاں ہے. اذا اس کا درس سنا تھا جب نماز شروع کرتے کیا کرتے رفع یدیہ. اس اذا کے بعد یہ شرط تھی، یہ جزا آ گئی نا. اللہ
سمجھ آئی بات؟ اب یہ ہے کالا بعض ہے، بعض نے کہا کہ صرف رفع دین کا ذکر کیا، بعض نے یہ بھی بتایا کہ کہاں تک کرتے تھے، بات تو نہیں۔ اب جیسے یہ اذا شروع ہوا تھا، اس کے بعد رفع اذا آیا تھا نا، اس اذا کے بعد اس کو جزا آنی چاہیے، اذا اراد ان یرفع و بعد ما یرفع راس من الركوع لا یرفعهما، تو یہ اس کے متعلق ہے جیسے یہ اس کے متعلق ہے۔ آیا مجھ سے سمجھ رہے یہ بحث مدلل ہے، یہ آپ کے علماء کی بحث ہے۔ میں آپ کو اردو میں بھی اگر یہ ہو تو کے بعد ہونا چاہیے یا نہیں؟ اگر کے بعد اگر یہ بات ہے تو کے بعد کچھ ہونا چاہیے یا نہیں؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو کے بعد جو بات ہوگی وہ پیچھے اگر کے ساتھ لگے گی یا آگے جا کے لگے گی؟ اگر کے بعد اگر شرط ہے نا، اگر یہ کام ہے تو اب تو کے بعد جو بات آئے گی وہ پیچھے اگر کے ساتھ لگے گی یا کہیں آگے جا کے لگے گی؟ اگر کے ساتھ لگے گی نا۔ یہاں بھی اذا شرطیہ ہے، اس شرط کے ساتھ یہ لگا رفع یدہ ہے کہ پہلی تکمیل جب آپ کرتے تھے تو رفع دین کرتے تھے۔ یہاں بھی پھر اسی طرح دوسری دفعہ اذا آ گیا، اذا ارادہ جب ارادہ کر کے رکوع کا اور رکوع سے سر اٹھاتے تو اب اذا کی شرط تو لا یرفعہما، تو رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب یہ تو پیچھے لگے گا یا آگے لگے گا؟ ایک منٹ میں آگے یہ ہے آپ نے ہم وہ بات کہ جیسے یہاں کسی ایک راوی نے تو آپ نے ہم وہ بات کہ جیسے یہاں کسی ایک راوی نے تو صرف اتنا کہا تھا نا کہ ہاتھ اٹھاتے تھے، دوسرے نے یہ نہیں کہا، اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے، دوسرے نے یہ کہہ دیا کہ کندھوں تک اٹھاتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کالا بعضهم، ایک راوی نے اس کے بعد یہ بھی کہا ولا یرفع بین السجدتین، کہ دونوں سجدوں کے درمیان ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے۔ جیسے یہ ایک زائد بات پہلے سے کہی گئی نا اور یہ اس سے الگ ہے نا، اسی طرح یہ ایک زائد بات بعد میں کہی گئی، تو وہ سجدے کی رفع دین کا ذکر ہو گیا، لا یرفعہما یہ تو آگے یہ رکوع کے ساتھ ہو گیا، اور سجدوں کے ساتھ تو خود لا یرفع ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ لا یرفعہما یہ آگے رکوع کا، وقال بعضهم اور بعض کہتے تھے اور بعض کہتے تھے، الگ شروع ہو گیا۔ وقال یہ دوبارہ بات ہوئی، وقال بعضهم اور بعض کہتے تھے یہ ولا یرفع اور یہ الگ ہے، یہ اس کے ساتھ وہ اگر کے ساتھ ملے گا نہ کہ آگے ملے گا۔ حدیث کا انکار کرنے کا فیصلہ کیوں پیچھے آپ نے بات چپ کرا دیں۔ اب یہ سمجھ لیں مجھ سے خاموشی تو باہر ٹائم ہے، اب ذرا سمجھیں، یہ بھی سمجھنے کا ٹائم ہے۔ اب یہاں دیکھیں نا، یہ بیان کر رہے ہیں اس آدمی سے، جی، اور ایک دو تین راوی ہیں جو بیان کر رہے ہیں اس آدمی سے، تین شاگرد ہیں اس آدمی۔ جی، اب وہ یہ کہتے ہیں، پہلے نے کہا کہ جب نماز شروع اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز شروع کرتے رفع یہ ٹھیک ہے، رفع دین کرتے یہاں تک کہ برابر کر لیتے۔ ٹھیک، بعض نے کہا کہ کندھوں کے برابر کر لیتے۔ کندھوں کے برابر یہ بعض جو کہہ رہے ہیں اس بعضهم، ہاں یہ جو قال بعضهم، یہ اس کے خلاف ہے یا اس کی تشریح ہے؟ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ اس کے اگلے، یعنی بعض کہتے ہیں، تین آدمی ہیں، ایک نے کہا کہ برابر کرتے تھے، دوسرے نے کہا کہاں تک برابر کرتے تھے، دوسرے نے کہا کندھوں تک برابر کرتے تھے۔ یہ پچھلے کی تشریح ہے کہ نہیں؟ تشریح ہے نا پچھلے کی۔ جی، اسی طرح کے یہاں بعض آ جائے گا آگے۔ ایک کہتا ہے لا یرفعہما، رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جی، وقال بعضهم ولا یرفع بین السجدتین، یہ اگلے کی تشریح ہوگی یا نہیں؟ جیسے پیچھے گزرا ہے تشریح ہونا چاہیے نا۔ اگر یہ تشریح نہیں ہے، یہ محدث پاگل تھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں رفع الیدین ثابت ہے۔ ایک پوائنٹ کرنے کا باب ہے رفع الیدین کرنے کا۔ اگر یہ تشریح نہیں تھی تو یہ تو اندھے کو بھی نظر آ رہا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کا باب ہے، رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث ہے۔ یہ اندھا تھا، پاگل تھا محدث جو اس کو بیان کر رہا ہے، جس کو یہ بھی نہیں پتا۔ ایک پوائنٹ میرا، دوسرا پوائنٹ باب والا نہیں، باب والا نہیں، یہ کہ جو قالا بعضهم کے آگے آئے گا وہ پیچھے کی تشریح کرے گا۔ یہ بھی ہو گیا، مطلب یہ بھی باب والا دوسرا پوائنٹ ہے، باب دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ کہ قالا بعضهم جہاں آئے گا وہ پچھلے کی
تشریح کرے تشریح گا. کرے گا. جس طرح ایک نے کہا کہ برابر کرتے تھے, اگلے نے تشریح, کالا بعضوں یعنی بعضوں نے کہا, بعض نے کہا کہ کہاں تک کرتے, تشریح کر کے بتایا جی, کندھوں تک. جی. اب یہ کہہ رہا ہے لا یرفعہما ایک, ہاں. وقال بعضهم لا يرفع بین سجدتین, یہ اگلے کی اس کی ہاں, تشریح کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سجدوں میں نہیں بعض کرتے نے تھے. کہا کہ سجدوں میں نہیں. سجدے میں نہیں کرتے تھے. اب یہ رکوع کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ رکوع کا تعلق اس کے ساتھ ہے کہ رفع یدین کرتے تھے. اس کی جی. دلیل کیا ہے کہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ جی. مولوی صاحب کہیں گے اس کے ساتھ ہے, میں کہوں گا اس کے ساتھ. اب جی. دلیل مانگے تھے, یہ بھی کس کے ساتھ ہے؟ جی. میری دلیل یہ ہے کہ یہ باب جب باندھا ہے رفع الیدین کرنے کا, جی. تو حدیث بھی رفع الیدین کرنے کی ہونی چاہیے. جی, اگر باب رفع الیدین نہ کرنے کا ہوتا, حدیث بھی رفع الیدین نہ کرنے کی ہوتی. جی. ایک دلیل میری. جی, دوسری دلیل یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ حدثنا ربیع یعنی شافعی ان ابن عیینہ بنحوہ, جی, کہ ربیع اور نے شافعی سے اور ابن عیینہ سے اسی طریقے سے حدیث بیان کی. جی. مولوی صاحب سے پوچھے کہ یہ اگلی جو حدیث آ رہی ہاں ہے جی. وہ رفع الیدین کرنے کی آ رہی ہے کہ نہ کرنے کی؟ کون سی وہ ہمیں دکھا دیں. بنحوہ حدیث جو آ رہی ہے, یہی. ہاں جو اگلی حدیث آ رہی ہے کہ جس کو ربیع شافعی سے بیان کرتے ہیں جی. وہ ابن عیینہ سے بیان کرتے ہیں. اگلی حدیث مولوی صاحب بھی مانتے ہیں کہ جو بنحوی ہے وہ رفع الیدین کرنے کی ہے. جی. تیسری دلیل میری ولا یفعل ذلک فی السجود, ابو داؤد ایک روایت کرتے ہیں. جی. ابو داؤد یہ حضرت علی سے, وہ سفیان سے, وہ زہری سے, وہ سالم عن ابی سے, جی. بے مثلہ ہی اسی طریقے سے اسی روایت کرتے طریقے ہیں. سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے روایت کرتے ہیں. جی. یہی حدیث جی. کہ یہی حدیث وہ بیان کر لو. اب ابو داؤد میں دکھا دیتا ہوں, یہ ہے ابو داؤد, جی. یہ ابو داؤد ہوگی نا جی. جی. یہ ابو داؤد اور یہ حدیث, جی. یہ سفیان زہری سالم عن ابی, جی. اسی طرح اسی طریقے سے سفیان, یہ زہری, یہ سالم عن ابی. جی. آگے نا. اب ان سے پوچھا جائے کہ تم کیا کہتے ہو؟ اذا صلاۃ, جب نماز شروع کرتے جی. رفع یدین کرتے یہاں تک کہ کندھوں کے برابر کر لیتے, جی. اور جب رکوع کرتے اور رکوع سے جب سر اٹھاتے, جی. لا یرفعہما ہے اس میں. ایک جو روایت کر, تین آدمی تھے نا روایت کرنے والے, جی. اس میں دیکھو کہاں کہیں ہے لا یرفعہما. لا کیا ہے؟ یہ ہے ولا یرفع بین سجدتین, سجدوں میں نہیں کرتے تھے. یہ ہے ولا یرفع بین سجدتین. یہ بھی باب رفع الیدین کا, جی. حدیث بھی رفع الیدین کی کہ جب شروع کرتے رکوع کو جاتے, رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے, جی. سجدوں میں نہیں کرتے تھے. جی. جو یہ ریفرنس دے رہا ہے نا کہ یہ محدث ریفرنس دے کے کہہ رہا ہے کہ فلاں کتاب میں بھی دیکھو اسی طریقے سے ہے, تو فلاں کتاب میں تو رفع الیدین والی نکل آئی نا. جی. اس کا معنی یہ ہوا کہ اوپر والی بھی رفع الیدین والی ہے. جی. یہ شافعی کی, امام شافعی کی اچھا, کتاب. ایک بات بتائیں, یہ جو آپ نے بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھی ہاں. تھی, اس کا مولوی صاحب انکار کرتے ہیں. مولوی صاحب انکار نہیں کر سکتے. زہری پر انہوں نے کی تھی جرا, ہاں جی. کہتا تھے, انہوں نے کہا ایک اصول ہے حدیث کا ہاں جی. کہ ایک آدمی اگر ان سے روایت کرے نا, ان وہ ہوتا ہے مدلس. جی. اب محدثین بتلاتے ہیں کہ تین طبقے ہم نے بنا دیے. نہیں سر, میرا سوال جو ہے نا جی وہ ادھورا رہ جائے گا. ہاں. کہ یہ حدیث جو بخاری شریف کی ہے جس میں مطلب واضح ہے کہ مطلب رفع یدین ہاتھوں رکوع کے بعد یا رکوع سے پہلے ہاں. یا رکوع سے اٹھنے کے بعد, ہاں. یہ آپ نے واضح ایک حدیث پڑھی ہے بخاری شریف کی پہلی دفعہ. ہاں پہلی. اس حدیث اس کو سے انہوں نے یہ مطلب ثابت کیا کہ ایک دفعہ ثابت ہوتی ہے. ایک دفعہ ہاں, اس نے مانا تھا کہ ایک دفعہ ثابت ہوتی ہے, جیسے ایک بچی کو اٹھا کر ہوتی ہے. اچھا. میں نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ جب بھی رکوع کرو گے رفع الیدین ساتھ ہے. ہاں جی. جب شروع کرو گے رفع الیدین ساتھ, جب رکوع کرو گے رفع الیدین ساتھ, جب رکوع سر اٹھاؤ گے رفع الیدین ساتھ. ہاں. ایک دفعہ ثابت نہیں ہوتی ہے, تو رکوع کے ساتھ ہی چوڑی پڑی ہے, الفی کے ساتھ لگی. وہ تو اس پہلی حدیث کے ساتھ. ہاں پہلی اس حدیث میں. ہاں جی, اس سے آپ نے واضح. ہاں یہ کہتے تھے ایک مرتبہ ہے. میں کہتا ہوں کہ نہیں, جب بھی رکوع کرو گے تو ساتھ ہی رفع الیدین کرنی پڑے گی, اس میں لکھا ہوا. جی. میں نے یہ ثابت کیا, ان کا اعتراض تھا ایک دفعہ, میں نے کہا نہیں مستقل. اصل اب جھگڑا اب یہ آپ نے دیکھ لیا کتنے پوائنٹ ہو گئے میرے. اب آگے بھی یہ حدیث کہتے ہیں کہ یہ ایک راوی آ گیا نیا. اچھا اس سے پوچھ لو کہ بھی کیا ہے, اس سے پوچھ لو کیا ہے. یہ تو اب کتاب کہتے ہیں نا جی ہماری کتابت کی غلطی تھی. یہ ہمارے پاس ہے اصل فوٹو, یہ مخطوطے کا فوٹو اسٹیٹ ہے. جھوٹ آپ بول رہے ہوں گے, اگر یہ جھوٹ ہے نا ان کو کہنا کہ اور لے آئے. آپ نہ بولیں, آپ کے خاموش ہیں, وہ بیٹھے بولنے دیں. اچھا اب ان کو یہ چاہیے کہ انہوں نے یہ کتاب چھاپی ہے مکے سے بیٹھ کے, جی. مکے میں بیٹھ کے چھاپی ہے نا, وہاں سے مخطوطے دیکھے ہیں, مکے کا دیکھا ہے. اب وہاں سے مخطوطے کا فوٹو یہ بھی منگوا لیں, جی. ہم نے جیسے منگوایا ہے. جی. جب اصل سند ہوتی ہے اس کی فوٹو کاپی کرا کے ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. جی. اگر نہ ہو تو یہ ٹائم نوٹ نہیں ہے, تو سمجھانے کا ٹائم تو اصل 10 منٹ میرا پڑا ہے ابھی. اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے. اس میں یہ پڑھے نا مسند حمیدی, کہاں ہے ان کی حمیدی, مسند حمیدی جو یہ بہت چلا. اب یہ دیکھیں, یہ انہوں نے کی تھی نا یہاں اندر داخل. اصل کتاب میں جو ہے یہ آدمی موجود ہے, یہ حمیدی یہ آ گیا, یہ سفیان آ گیا, یہ سفیان
یہ زہری آ گیا، یہ آ گیا، یہ اخبرنی سالم بن عبداللہ آ گیا، اخبرنی سالم بن عبداللہ، یہ ان ابی آ گیا، یہ رایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آ گیا، یہاں تک آ گیا نا. اب یہ کہتے ہیں اذا الصلاۃ، یہ اسی پہ بات ہو رہی ہے، مسلم زبانہ پر اور اسی پر. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ گڑبڑ نہیں کی تھی. اچھا جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، کندھوں کے برابر کر اسلم صاحب آ گیا ہے تھوڑا سا، ایک منٹ ایک پوائنٹ ہے صرف پورا ٹائم دیا نا یہ ہے نا اذا ہے نا، اس میں اذا افتتاح ہے، یہ افتتاح آ گیا. تم چپ رہو یار، آپ سے نہیں کہہ رہے ہو. دیکھیں یہ اسلم صاحب ذرا سمجھنے کی بات، یہ اذا ہے نا یہاں، یہ بھی آ گیا، افتتاح ہے یہ آ گیا، صلاۃ ہے یہ آ گیا. ٹھیک ہے آ گیا جی، آپ بتا اچھا دیں نا کیا کہہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کہاں گئی ان کی کتاب جس میں انہوں نے لکھا ہے فلا یرفعہما، ہاں یہ جو لفظ ہے اس میں سے نکال کر دکھا دیں. یہاں ہے من الرکوع آ گیا، یہ من الرکوع یہاں تک ختم، یہ من الرکوع. من الرکوع کے بعد ولا یرفع بین سجدتین، یہ اگلا ہے، یہ پچھلا یہ نہیں مل رہا ہے. اچھا یہ انہوں نے ایڈ کر دیا، فلا رفع ایڈ، فلا یرفع ایڈ کر دیا. اچھا اچھا ایک یہ ایڈ کر دیا، ایک یہ ایڈ کر دیا. اصل مخطوطے میں اصل یہ ہے، یہ اس میں سے انہوں نے مخطوطہ ہوتا ہے جو یہ کرتے ہیں. اب 10 منٹ میرے لیں، 10 منٹ میرے شروع کریں، 10 منٹ ٹائم شروع کریں. آپ صرف بھاگنے کا فرار کر رہے ہیں. آپ نہ بولے اسلم صاحب، اب میرے 10 منٹ مجھ کو دیں، میں اب بات کروں. 3 منٹ آپ بول سکتے ہیں. میں 7 منٹ مجھے دیں آپ، میں دیکھیں انشاءاللہ میں کرتا ہوں. وہ کتاب کے لیے اچھا وہ تو ٹھیک ہے، ہم نے آپ کی بات نہیں کی. یہ جو تھی نا ایک یہ تھی اور ایک مسلم دیوانہ تھی. یہ لیں ان کی مسلم دیوانہ، یہ لیں مسلم دیوانہ جی، ان کی ہے نا، یہ ان کی کتاب لے لیں، وہ ان کی کتاب لے لیں. مجھے 7 منٹ کب دیں گے؟ پہلے اس کا ترجمہ کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی کروا لیں. جو 3 پوائنٹ میں نے سمجھایا نا وہ بھی سمجھ لینا، اور مجھے ذرا میری بات سنیں. اپنی ٹائم دیں اسلم صاحب. کہہ دیتا ہوں ہم لیکن جو آپ کی سنی ہم 2 منٹ کا اب اس بات پہ اس طرح مولانا سامنے آنے گیا، یہ مولانا صاحب کہہ رہے کہ ہاں اگر نہیں ہے. اور ان مولانا صاحب کا ہے کہ اس کا تعلق میں لوگ سجدوں والے تھے، سجدوں نہیں جانا نہیں ہے، مطلب بعد سے ہے. اگر یہ ایک مجموعے کے دیتے ہیں بلا بین السجدتین لا یرفعهما، بلا بین السجدتین آپ بلا بین السجدتین اور نہ سجدتین کے درمیان. میں بتلاتا ہوں اس کا جواب، میں جو آپ کو جواب بتاتا ہوں. باب چیپٹر یہی ہے، حدیث بھی یہی ہے. اگلے صفحے کی 3 حدیثیں ہیں یہی، ان کا ترجمہ سے کروا دیں. 7 منٹ دیں بس مجھے. اب یہ بھی ہم اگلی 7 منٹ دیں جی. اب ذرا آگے 7 منٹ دیں اسلم صاحب، ٹائم نوٹ کر لیں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا، 3 منٹ میں بولا تھا، 7 منٹ رہ گئے تھے. 7 منٹ میرے باقی ہے. 7 ایسی باتیں یار، یہ اچھی عالم ہے. یہ تو ٹائم میرا ہمارا تھا. 7 منٹ بتایا ان کے. ہاں جی. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم. مسند ابی عوانہ کے بارے میں گفتگو میں کر رہا تھا کہ مسند ابی عوانہ جو ہے اس میں محدث یہ باب باندھ کر بیان کر رہا ہے کہ میں رفع الیدین کی حدیثیں لا رہا ہوں. پہلی حدیث بھی رفع الیدین کی لایا ہے، دوسری بھی رفع الیدین کی، تیسری بھی، چوتھی بھی. آخر کار باب ختم ہو گیا اور رفع الیدین کی حدیثیں ختم ہو گئیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، باب تو باندھا ہے رفع الیدین کا اور حدیثیں لایا کچھ اور. یعنی محدث اتنا پاگل تھا کہ اسے پتہ ہی نہیں تھا، مخبوط الفاظ تھا. نعوذ باللہ من ذالک. پہلی بات یہ کہ بیان رفع الیدین فی افتتاح الصلاۃ، وہ کہتا ہے کہ یہ رفع الیدین کرنے کا باب ہے نماز کی شروع میں
اور رکوع کے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت وَأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ سجدوں میں یہ نہیں کیا کرتے تھے. یہ بات پہلا پوائنٹ میرا یہ. دوسری بات میری یہ کہ عبداللہ یہ تین آدمی جو روایت کر رہے ہیں یہ ایک دوسرے کی تشریح کر رہے ہیں. مثلا ایک کہتا ہے کہ ہاتھ برابر کرتے تھے, ساتھ اس کی تشریح کرنے والا بیٹھا ہے وہ کہتا ہے حذو من کے بیٹھ کے کندھوں کے برابر کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک نے کہا لا یرفعہما کہ رفع یدین نہیں کرتے تھے, وقال بعضهم دوسرے نے تشریح کر کے کہا ولا یرفع بین السجدتین سجدوں میں نہیں کرتے تھے. محدث نے آگے فیصلہ کیا والمعنی واحد دونوں کا معنی ایک ہے. ہلو بھائی شور دے گا یہاں پر جس میں جانا تھا نکل جاؤ ایک مدد یہ بات کرنے چاہیے یہ بات ہوگی. جب اس نے یہ دیکھا اب ادھر سنیں ذرا ہاں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ دو شاگرد آپس میں کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں, ایک سمجھ آتی ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے دوسرا سمجھ آتی ہے کچھ کہہ رہا ہے, محدث نے کہا والمعنی واحد دونوں کے جھگڑے کا معنی ایک ہی ہے. یعنی کیا ولا یرفع بین السجدتین سجدوں میں نہیں کرتے تھے. اگر اس کا معنی ایک نہیں ہے نا دونوں کے جھگڑے کا, پھر ایک کا معنی تو یہ بنتا ہے رکوع میں نہیں کرتے تھے اور دوسرے کا معنی بنتا ہے سجدوں میں نہیں کرتے تھے. پھر معنی ایک کیسے ہو گیا؟ معنی تو دو علیحدہ علیحدہ ہو گئے. والمعنی واحد بتلا رہا ہے کہ دونوں شاگرد جو جھگڑ رہے ہیں ان دونوں کے کہنے کا مطلب یہ ہے ولا یرفع بین السجدتین کہ سجدوں میں نہیں کرتے تھے, کیونکہ ایک دوسرے کی تشریح کرتا ہے جیسے پہلے تشریح کی, ورنہ پہلے بھی ہم مانیں گے کہ ایک دوسرے کے خلاف کہہ رہا ہے. پھر دوسری دلیل حدثنا ربیع بن سلیمان عن الشافعی عن ابن عیینہ. میرا یہ چیلنج ہے کہ محدث کہہ رہا ہے کہ اگلی حدیث بھی جو ریفرنس دے رہا ہے وہ کہتا ہے اگلی بھی رفع الیدین کرنے کے بارے میں ہے. مولوی صاحب سے پوچھ لیں, اگر مولوی صاحب انکار کر میں کتاب میں دکھا دیتا ہوں, میں کتاب لے آؤں گا اس میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اگلی حدیث جو ریفرنس دے رہا ہے کہ فلاں سے بھی پوچھو وہ بھی رفع الیدین کرنے کے بارے میں ہے. تیسری حدیث جو دکھا رہا ہے کہ ابو داؤد بھی یہی بیان کر رہا ہے, ہم نے آپ کو دکھا دی کہ رفع الیدین کرنے کے بارے میں ہے. چوتھی حدیث حمیدی سفیان زہری ان سالم عن ابیہ مثلہ ہی کہ اسی طریقے سے جس پر نشان لگاتے تھے کہ حدثنا زائق بن مکہ تھا, یہ جو روایت ہے یہ بھی حمیدی کی سند سے یہاں بیان ہے, وہ بھی رفع الیدین کرنے کی ہے مسند حمیدی میں, جو انہوں نے گڑبڑ بھی کی ہے. اصل بھی ہمارے پاس موجود ہے, اصل کتاب بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں اصل حدیث ہے. پانچویں حدیث جو وہ بیان کر رہا ہے وہ بھی رفع الیدین کرنے کی ہے. چھٹی حدیث جو بیان کر رہا ہے وہ بھی رفع الیدین کرنے کی ہے. ساتویں جو بیان کر رہا ہے وہ بھی رفع الیدین کرنے کی ہے. آٹھویں جو بیان کر رہا ہے وہ بھی رفع الیدین کرنے کی ہے. صرف پہلے ہی نہ کرنے کی ہونی تھی, یا تو ساری ہی نہ کرنے کی ہوتی, یا تو ساری ہی نہ کرنے کی ہوتی. اگر ساری رفع الیدین کرنے کی ہے پچھلی ساری روایت, حالانکہ اس میں ذکر ہے اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ, جب شروع کرتے رفع الیدین کرتے, اور جب رکوع سے سر اٹھاتے رفعہما رفع الیدین کرتے, جب رکوع کی طرف جاتے رفع الیدین کرتے. اس میں واضح الفاظ سے موجود ہے. اگر وہ محدث آگے تو ساری روایت رفع یدین کی اس باب کے تحت لے کر آ رہا ہے, اس کو یہی نہیں پتہ لگا کہ پہلی تو میں غلط کر گیا, اور پہلی اس لیے غلط نہیں ہو سکتی کہ یہ 2-3 کتابوں کے حوالے دے رہا ہے کہ فلاں فلاں کتاب میں دیکھو, ترجمہ بھی آپ کروائیں, آپ اگلی جو 2 کتابوں کے اس نے ریفرنس دیے ہیں وہ بھی آپ دیکھیں, وہ میں آپ کو دکھانے کے لیے تیار. ابو داؤد یہاں موجود ہے اور دوسری کتاب میں آپ کو لا دوں گا. ان دونوں کتابوں میں آپ دیکھ لیں امام شافعی کی کتاب الام اور مسند شافعی جس کا انہوں نے حوالہ دیا ان شافعی کہ امام شافعی بھی اس کو روایت کرتے ہیں اسی آدمی سے ربیع بن سلیمان. تو وہ کتاب میں آپ کو دکھا دوں گا, ترجمہ بھی کروا لیں, بات بھی دیکھ لیں, اور اگلی جو کہتے ہیں کہ 2 ریفرنس اور ہیں وہ ہمارے ذمہ رہے. ایک تو ہم نے اب دکھا دیا ابو داؤد کا, دوسری ہم آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ وہ بھی رفع الیدین کرنے کی جھگڑا ختم ہو گیا. اب اصل بات یہ ہے کہ مولوی صاحب چونکہ میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ اپنے امام سے ہی یہ نہیں دکھا سکتے کہ ان کا امام یہ کہے کہ رفع الیدین منسوخ ہو گئی ہے. یہ تو چلتے ہیں نا اپنے امام کے پیچھے, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. یہ دکھاتے کیوں نہیں کہ امام صاحب یوں فرما رہے ہیں, یا یہ امام صاحب سے دکھا دے کہ امام صاحب کہیں ترک ہو گئی ہے, پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دی ہے. یہ کیوں نہیں دکھاتے؟ اس لیے کہ امام صاحب سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتلایا تھا نا کہ مقلد کے لیے اس کے امام کا قول ہونا ضروری ہے, کہ اس نے اپنے امام کے پیچھے چلنا ہے. امام کا قول تو ان کے پاس ہے نہیں, یہ اپنے گھر بنائے پھرتے ہیں. اب دیکھیں کتنا اختلاف ہے ان میں. ان کا ایک مولوی کہتا ہے رفع الیدین منسوخ, انور شاہ کہتا ہے ایک حرف بھی منسوخ نہیں. آئی سمجھ آپ کو؟ ان کا ایک مولوی کہتا ہے رفع الیدین منسوخ امام طحاوی, انور شاہ کہتا ہے غلط کہتا ہے امام طحاوی, ایک حرف بھی منسوخ نہیں. ان کا مولوی کہہ رہا ہے. ایک کہتا ہے کرنا اولا ہے, دوسرا کہتا ہے نہیں نہ کرنا اولا ہے. رفع الیدین ایک کہتا ہے نہ کرنا اولا ہے, دوسرا کہتا ہے کرنا اولا ہے. 17 ان کے مذہب ہیں رفع الیدین کے بارے میں, 17 علماء ہیں ان کے, مختلف گروپ انہوں نے بنائے ہیں. ایک کہتا ہے رفع الیدین کرنی چاہیے, دوسرا کہتا ہے نہیں کرنی چاہیے. ایک کہتا ہے منسوخ ہوگی, دوسرا کہتا ہے نہیں ہوگی. ایک کہتا ہے ترک کر دی, دوسرا کہتا ہے نہیں ہوگی. ایک کہتا ہے آپ کا آخری عمل تھا, دوسرا کہتا ہے شروع سے چلتے آئے ہیں. 17 جب ان میں آپس میں اتنا جھگڑا ہے تو یہ ہمیں کس کا قول دکھائیں گے, کس کے مطابق ہمیں
इनका इमाम कुछ कहे, इनका आलिम कुछ कहे, फलां कुछ कहे, फलां कुछ कहे, इनका आपस में ही इतना झगड़ा है कि एक पर मुत्तफिक नहीं हो सकते। मैंने किताब लिखी रफुल यदैन की, उम्मीद है मौलवी साहब के पास होगी, उसमें मैंने साबित किया है कि ये पता नहीं 11 के 17 मजहब हैं रफुल यदैन के बारे में, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, अब मौलवी साहब कुछ और कहते हैं। इनका जो पहले बुजुर्ग गुजर गए तालिकुल मुमज्जद वाला कहता है रफुल यदैन करना बेहतर है, अर्जा है, अकवा है, बहुत कवी है, बहुत सही है, राजे है, लेकिन ना करना कहता ज़ईफ रवायात से साबित है। इनका अपना मौलवी तालिकुल मुमज्जद में ये लिखता है। लिख कर दे दें। अब्दुल हई लखनवी गैर मुकल्लिद था, लिख कर दे दें। अब्दुल हई लखनवी इनका मौलवी, अब तक ये लिखते आए हैं कि ये हमारा मौलवी था, आज चूंकि उसने हमारे मतलब की बात कह दी है, वो कहते हैं कि ये गैर मुकल्लिद था। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। वो कहते हैं कि रफुल यदैन के जो रवायत है सहाबा के जम्मुल गफीर, बहुत जम्मे गफीर है, यानी सहाबा की बहुत ज्यादा अफराद जो है वो रफुल यदैन को रवायत करते हैं। और जो तर्क के हैं कलील तुम, वो कलील है, माँ अदब से तोड़ो के, और उनकी रवायात भी ज़ईफ है। इनका मौलवी कह रहा है। वो अगली और पिछली बात को जो है फाइल होता है, बस बाकी हमारे कुछ भी नहीं समझ आया। तर्जमा लिख दे लो, फिर मुझे भी 10 मिनट मिलेंगे फिर हाँ फिर ठीक है, बोले 10 मिनट कितने कर, हम तो बैठे हैं यहीं। साहब आप गौर फरमाएं, ये ज़ोहरी है, देखिए इसका शागिर्द सुफियान बिन उयैना है। सुफियान बिन उयैना के एक शागिर्द अब्दुल्ला बिन अय्यूब है, दूसरा सादार बिन नसर है, तीसरा शुएब बिन अमर है, चौथा अली है और पांचवा हुमैदी है। और शागिर्द ये ला यरफ़ाहुमा वाली रिवायत बयान कर रहे हैं। मौलवी तालिबुर रहमान इस अगली हदीस को इसके खिलाफ बनाकर इसको गलत करना चाहता है। इसमें ज़ोहरी का शागिर्द सुफियान बिन उयैना नहीं है, मालिक है, वो अलग रवायत है, ये अलग रवायत है। हम कहते हैं कि इन दोनों में कोई इख्तलाफ भी नहीं। इख्तलाफ जब होता कि एक में सारी उम्र का लफ्ज होता और दूसरी में फिर नफी होती, तो फिर तो बात नहीं बनती थी। एक आदमी ये कहे कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नबूवत के बाद मक्का मुकरमा में रहे, दावत के बाद, दूसरा कहता है मदीना मुनव्वरा में रहे, तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ कब पैदा होगा कि कोई ये कहे कि हजरत सारी उम्र दावा नबूवत के बाद मक्का में रहे, अब मदीना वाली बात को गलत करना पड़ेगा। जब दोनों जगह रहे तो जब तक सारी उम्र का लफ्ज किसी तरह ना तरफ ना होगा उस वक्त तक हदीसों में टकराव तो पैदा नहीं होगा ना। अब हम ये कहते हैं कि इस रफ़ाई दैन के बारे में उन्होंने जो ये कहा है मौलवी साहब ने कि पहले ये माना कि जैसे एक दफा बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ी थी ऐसे एक दफा रफ़ाई दैन की। अब उन्होंने इज़ा की बात कही है कि इज़ा जो है ये चमटा हुआ है साथ। अब देखिए इसी बुखारी शरीफ में इज़ा की मिसाल सुने, ये रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काला इज़ा दाखला अहदुकुम मस्जिदा फलियरका रकअतैन क़ब्ला अन यजलिसा। इज़ा का माना चिमटना कर रहे हैं ना तालिबुर रहमान साहब, कि जब भी मस्जिद में जाओ तो 2 रकते पढ़ो। इसका मतलब ये है कि आज तहियतुल मस्जिद 2 रकते पढ़नी नफल है या सुन्नत है या फर्ज है। सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि ये फर्ज नहीं है और चिमटी ही नहीं है कि जब भी मस्जिद में कदम रखो पहले 2 रकते जरूर पढ़ो। वही इज़ा जिसका माना चिमटना कर रहे हैं ना तालिबुर रहमान साहब, वही इज़ा यहाँ मौजूद है। इसलिए 63 कई दफा बता चुके हैं, फिर ये आपको पता नहीं। अब देखिए यहाँ हम इन हदीसों में हमारा मसलक ये नहीं कि किसी सही हदीस का इनकार किया जाए। इनके कहने के मुताबिक बीजावत हुआ कि एक दफा रफ़ाई दैन हुई, अब वो बाकी रही या ना रही इससे ये हदीस खामोश है। अकल हर एक की कहती है कि अगर हजरत ने की तो करते रहे होंगे, ये कियास की बात है ना। लेकिन ये कियास के खिलाफ ये हदीस मिल गई कि नहीं करते थे। ला यरफ़हुमा, कौन सी?
ला यरफा महबूबाना। ये सारा जोर इसलिए लगा रहे हैं कि ये इन दोनों में टकराव पैदा करना चाहते हैं। टकराव जब पैदा होगा कि एक तरफ कुलिया हो कि सारी उम्र हजरत करते रहे, फिर ना करने वाली हदीसें टकराती है ना, और अगर एक वक्त एक दफा की उसके बाद नहीं की तो इसमें कोई टकराव नहीं है। जैसे हजरत कुछ अरसा मक्का मुकरमा में रहे, कुछ अरसा मदीना मुनव्वरा में रहे। ये जो आपको बार बार ये कह रहा है कि ये तशरीह है, आप फिर गौर फरमाएं कि हत्ता युहाजी बेहमा, ये जो है हत्ता युहाजी बेहमा व कारम हज़्व मन का है, हज़्व मन का इसकी तशरीह नहीं बल्कि एक जायद बात है। तशरीह और जायद बात में फर्क होता है ना। एक हाथ उठाए फिर कहाँ तक उठाए ये पहले रावी ने बयान नहीं किया, दूसरे ने एक जायद बात बयान की ना। इसी तरह ला यरफहुमा अलग है, अगले रावी ने एक जायद बात बयान की है। तशरीह है कि जायद है? जायद बात। जायद तशरीह है कि गलत है? उसको उलट है जी, क्योंकि तशरीह और जायद बात में फर्क होता है। इसको आप फिर मेरी बात में बोलने देते ताकि नोट करें जी, टाइम नोट है नोट। अब ये सारा बाब जो है आपके सामने है, ये सिर्फ अल्लाह के पाक नबी की दो सही हदीसों को टकराना चाहता है आपस में कि जो मेरा अमल है इसमें सारी उम्र का लफ्ज है नहीं। अब इसने इज़ा के लफ्ज से इस्तेमाल किया, पहले काना से था। इज़ा का भी मैंने बताया कि इज़ा की रिवायत भी बुखारी में मौजूद है, इज़ा दाखला अहदुकुल मस्जिद फलयरका रकातैन। आज तक आपने नहीं सुना होगा कि मस्जिद में हर जाने वाले आदमी पर 2 रकअतें पढ़नी जरूरी लाजमी है। तहियतुल मस्जिद और तहियतुल वुजू को आप समझते हैं ना कि अगर कोई पढ़ ले तो ठीक है, वरना ना। इतना ही है ना ज्यादा। और वही इज़ा जिसका माना चिमटना कर रहे हैं तालिबुर रहमान साहब, वो इज़ा देखिए यहाँ मौजूद है और यहाँ कोई भी इसका माना चिमटन नहीं करता। तो इसलिए ये टकराव तब पैदा होगा जब गलत माना होगा एक हदीस का। अब ये जो गलत माना कर रहे हैं ये असल में ये जो हदीस है इनके इस गलत माने के खिलाफ है, इस हदीस के खिलाफ नहीं है। हदीस के खिलाफ तो जब होती कि इसमें सारी उम्र का लफ्ज होता तो फिर वाकयातन जिसमें ना करने का जिक्र था वो उसके खिलाफ होती। इसमें सारी, और वो सुफियान बिन उयैना की रिवायत है, ये मालिक की रिवायत है। ये जो बार बार कह रहे हैं कि मुहद्दिस वही कह रहा है, ये देखिए मिसलहू का ताल्लुक इसके साथ है, ला यरफहुमा के साथ। ये जो कह रहा है कि नहवहू का ताल्लुक उसके साथ है, इसका ये इसके साथ है, इसके साथ तो है ही नहीं। नावी तो यहाँ है ना, ये देखिए ये बिनावी, इसका ताल्लुक ये मालिक वाले तरीक के साथ है, मालिक का तरीक अलग है। और इसका ताल्लुक इसके साथ है जो सुफियान बिन उयैना है, ज़ुहरी के 2 शागिर्द हैं। उन्होंने दोनों बातें बयान की कि हजरत ने की और छोड़ दी। अब बात वाज़ेह थी, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। इख्तलाफ में अर्ज कर रहा हूँ जब ही होता एक दिन में एक आदमी लाहौर हो दूसरे दिन में कराची हो तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। अगर एक ही वक्त में 2 जगह हो तो फिर इख्तलाफ होगा ना। इसमें एक वक्त का तो जिक्र ही नहीं है, इसमें यही है कि 2 वक्तों का अलग अलग जिक्र है। अब ये इन दोनों को आपस में अल्लाह के नबी पाक की हदीसों को टकरा कर एक को गलत और एक को सही बना रहा है। हम कहते हैं कि दोनों हदीसें अपनी अपनी जगह पर सही हैं और इनमें कोई टकराव नहीं। इसमें रफ़ा दैन करने का जिक्र है, इसमें फिर छोड़ देने का जिक्र है, तो इसमें कोई इख्तलाफ नहीं। ये अलग अलग वक्तों की बात है। अगर ये एक वक्त की बात होती, इख्तलाफ फिर मैं बार बार कर रहा हूँ, इख्तलाफ तब होता कि एक तरफ सारी उम्र का लफ्ज आ जाता ना, तो फिर दूसरी तरफ वाली बात को गलत कहना पड़ता, फिर हकीकी टकराव पैदा होता ना। और जब सारी उम्र का लफ्ज इसमें है ही नहीं, वो खुद मानते हैं कि जितना सबूत बच्ची को उठाकर नमाज पढ़ने का है उससे ज्यादा रफ़ा दैन का नहीं है। तो फिर ये जो रवायत है अल्लाह के नबी पाक की 2 सही हदीसों में टकराव पैदा करना, गलत तर्जमा करके, ये खुद एक गुनाह कबीरा है। अब ये जो हदीस है ये इस हदीस के खिलाफ नहीं, ये जो गलत तर्जमा कर रहे हैं ना सारी उम्र वाला, उसके खिलाफ है ये। अब ये अगर अपना गलत तर्जमा छोड़ दें तो जिस तरह हमें इनमें इख्तलाफ नजर नहीं आ रहा, इनको भी इसमें इख्तलाफ नहीं आएगा। लेकिन ये अल्लाह के नबी की हदीस को छोड़ेंगे, हमें बेईमान बेईमान कहेंगे, अपना गलत तर्जमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। इससे ये कहता है ना तर्जमा कराएं, ये जो सारी उम्र का तर्जमा करता है ये भी लिख के देना कि तर्जमा सारी उम्र किस लफ्ज का कर रहा है। और इन 2 हदीसों में हमारे यहाँ ये बात नहीं होती कि अल्लाह के नबी पाक की अहादीस को खाम खा आपस में टकराया जाए।
یہ ترجمہ غلط کر کے ان میں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے. جب تک یہاں ساری عمر کا لفظ نہ ہو یہ حدیث اس کے خلاف ہے ہی نہیں. کل میں لیاقت پر میں تھا, آج میں یہاں ہوں, اس میں کون سی اختلاف کی بات ہے؟ آج میں لیاقت پر میں نہیں ہوں. اب یہ کہ میں ہمیشہ ہی لیاقت پر میں ہوں یہ ہو تو پھر میرا یہاں آنا غلط ہوگا نا. اب اس باب میں کبھی محدث کو پاگل بنانے کی کوشش کرتا ہے, کبھی بات اس میں کچھ بھی نہیں ہے. بات اس میں یہ ہے کہ ایک حدیث سفیان کے طریق سے ہے, سفیان بن عیینہ کے طریق سے, یہ اس کے 5 شاگرد ہیں, یہ مالک کے طریق سے ہے. اس میں رفع دین کرنے کا ذکر ہے ایک آدھ مرتبہ, اور اس کے بعد رہی یا نہیں رہی اس میں ہے کہ نہیں باقی رہی. اب دیکھیے اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں, جیسے وہ خود ہی کہہ رہے تھے ایک وقت باتیں ہوتی تھی نماز میں, ایک وقت نہیں ہوتی تھی. ایک وقت بیت المقدس کی طرف نماز تھی, ایک طرف بیت المقدس نماز نہیں تھی. اب ان صحیح حدیثوں میں ٹکراؤ پیدا کرنا غلط ترجمہ کر کے یہ وہ کر رہے ہیں. ہم ان کا غلط ترجمہ نہیں مانتے, اس لیے وہ اپنا غلط ترجمہ چھوڑنے کو تیار نہیں. اللہ کے نبی حدیث کی پاک کی حدیث کو بار بار غلط کہہ رہا ہے, اور لا یرفعہما کا ترجمہ رفع یدیہ کر رہا ہے, رفع یدین کرنا جو کوئی بھی انسان کرنے کے لیے تیار نہیں, جس کو لا کا معنی آتا ہے. اب کل کو یہ لا الہ الا اللہ کا معنی کہیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا ترجمہ کرے, اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں, تو کوئی اس ترجمہ سنے گا تو نہیں نا. تو اس لیے یہ رسول کریم. لیجیے میں آپ کو ایک آخری پتے کی بات بتلاتا ہوں. جو حدیث مولوی صاحب نے پڑھی ہے نا, مولوی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ زہری ان سے روایت کر رہا ہے, زہری جو ہے مدلس ہے, اس کی روایت قابل قبول نہیں. اس روایت میں زہری ان سے روایت کر رہا ہے, اس لیے مولوی صاحب کی تو یہ روایت قابل قبول ہے ہی نہیں. چپ نہ بولے, آپ نہ بولے. جھگڑا یہی چل رہا تھا نا. میں نے کہا تھا کہ میں جو روایت میں نے پڑھی تھی نا, میں وہ دکھاؤں گا کہ وہاں اخبرانی سے بھی روایت ہو رہی ہے کہ زہری ان سے صرف نہیں کر رہا, قالا سے بھی روایت کر رہا ہے, کہ جہاں تحدیث ہو رہی ہے, جہاں تدلیس نہیں ہو رہی, اپنی روایتوں میں دکھاؤں گا. لیکن مولوی صاحب نے خود ایک راوی پر جرح کی, لیکن کہتے ہیں نا کہ دروغے گو حافظہ نہ باشد, کہ جو آدمی کبھی کچھ کہہ دے کبھی کچھ کہہ دے اس کا حافظہ باقی نہیں رہتا. پہلے تو مولوی صاحب نے چھوٹتے ہی ہماری بات پر کہہ دی تھی یہ زہری آیا ان سے روایت کر رہا ہے. اب جو مولوی سارا زور لگا رہے ہیں مولوی صاحب جس روایت پر, اس میں زہری ان سے روایت کر رہا ہے. ان کی یہ روایت تو یہ پیش کر ہی نہیں سکتے. وہ پیش کریں نا کہ جس میں اخبرانی یا حدثنا یا حدثنی یا قالا اس طرح ہو, ان نہ ہو. پہلا پوائنٹ میرا یہ. دوسری بات انہوں نے کی کہ کانا اذا دخل احدکم المسجد فلیرکع رکعتین, جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد میں آئے تو 2 رکعتیں پڑھ لے. اب یہ کہتے ہیں کہ 2 رکعتیں پڑھنا ثواب ہے, نفل ہے, فرض تو نہیں. یہی کہا نا انہوں نے. ہم کب کہتے ہیں سنت تو ہے نا, 2 رکعتیں پڑھنا سنت تو ثابت ہو گیا نا. اسی طرح رفع الیدین کرنی سنت ثابت ہوگی. وہاں بھی ایک اور فرق میں آپ کو بتلاتا ہوں. وہاں ہے کہ اذا دخل, وہاں ہے کہ اذا دخل احدکم, یہاں ہے کہ کانا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ. اسی طریقے سے مولوی صاحب یہاں کانا بھی دکھا دیں اور اذا بھی دکھا دیں, پھر بات بنے گی نہیں, پھر یہاں ان کی بات بنے گی. اور پھر جب وہاں 2 چیزیں ہیں, اور اس میں یہ ہے کہ جس طرح مسجد میں جاتے ہوئے یعنی 2 رکعت پڑھنی ہم مانتے ہیں سنت ہے, ٹھیک ہے سنت کریں, یا کوئی کہیں کہ سنت نہیں ہے. السلام علیکم. پھر انہوں نے کہا یہ مناظرہ آپ کی خدمت میں اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ircpk.com, www.ahlulhadith.net, www.munazara.org. مزید معلومات کے لیے اسلامک ریسرچ سینٹر راولپنڈی پاکستان. فون نمبر 030156158881, 03455093 749. شکریہ.